اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ شب 16 رمضان المبارک ہے اور آج ہم انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 15 منٹ دیر سے آنے کی معذرت خواہ، چونکہ آج میرے 2-3 لائیو پروگرام تھے جن کی ریکارڈنگ سے ابھی فرصت ہوئی۔ پرسوں بول ٹی وی پر ایک اہم حساس مسئلے پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور ٹی وی اینکر فضا اکبر، ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے انتہائی مشہور ہے، انہوں نے جو اپنا کردار پارٹ پلے کیا وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ شیعہ عالم دین علامہ محمد امین شہیدی صاحب اور ان کے مقابل تشریف فرما 5-6 علماء اکرام نے جس رویے کا مظاہرہ فرمایا وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے۔ بول ٹیلی ویژن ہر سال رمضان المبارک میں اپنی رمضان ٹرانسمیشن کے بہانے سے ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کا سابقہ ریکارڈ اس بات کا عکاس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے امن اور پاکستان کے ماحول کو خراب نہ ہونے دیا جائے، خدا نخواستہ، لیکن جب انسان کے مسلک کی وقار اور آبرو کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے اہل سنت علماء کرام جس رویے کا اظہار فرما رہے ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ کسی مکتب کی تضحیق کرنا، کسی مذہب کا مذاق اڑانا اور اس پر تنزیہ انداز سے گفتگو کرنا، یہ کسی صورت میں اسلام میں کم از کم قابل قبول عمل نہیں ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث سے نکاح متعہ اس کے بارے میں انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے علماء کرام سے، علماء اسلام سے، کہ اگر یہ نکاح نہیں ہے، شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے، تو علماء اہل سنت نے اپنی مستند کتابوں میں اسے نکاح المتعہ کا باب کا چیپٹر کیوں دیا ہے؟ میرا سوال ہے۔ دوسرا، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی یہ زنا ہے، یہ زنا ہے، نعوذ باللہ، کیا آپ کے محدثین نے، آپ کے فقہاء نے کسی جگہ پر بھی، کسی کتاب میں بھی اس کو باب زنا میں اس کا تذکرہ کیا ہے یا کتاب النکاح میں اس کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ اگر متع کا تذکرہ کتاب النکاح میں ہے تو یہ نکاح ہے، اور اگر اس کا تذکرہ کتاب الزنا میں ہے تو یہ زنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بالفرض محال آپ کا یہ موقف مان لیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام لوگوں کو زنا کی ترغیب دیتے تھے؟ آخر مسلمان شیعہ دشمنی میں کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے، صحیح مسلم، ٹھیک ہے؟ یہ آج سے کوئی 150 سال پہلے کی چاپ ہے، کوئی آج کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے پاس
صحیح بخاری بھی موجود ہے، یہ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں سے، بزرگوں سے، علماء کرام سے 2-3 باتوں کا سوال کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال، چونکہ صحیح مسلم میں یہ جو اہل سنت کے ہاں صحیح کا لفظ ویسی کتاب کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، اس کی پہلی جلد میں صفحہ 450، 51 اور 52 پر 20 احادیث باب متع پر موجود ہے۔ کتاب النکاح میں 20 احادیث، اور اس کے ساتھ بعض لوگوں نے ایک بہانہ تراشا کہ جی یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روایات کا اشارہ دوں گا اور پھر سننے والوں پر فیصلہ چھوڑیں گے ہم، وہ بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ باب نکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، یہ مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا میرے اہل سنت بھائیوں کی پوری فقہ حنفیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر ہی قائم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک تھے۔ لیس لنا نساء، اور اس غزوہ میں ہمارے ساتھ عورتیں نہیں تھیں۔ فقلنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، الا نستحوا، اب یہ لفظ ادب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا معنی نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں کر سکوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ آداب رسالت کے پیش نظر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے ایک سوال کیا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ فنہا عن ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہیں، خبردار، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خواہش کو سمجھ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ہماری خواہش کو سمجھ گئے اور فرمایا ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، کہ ہمیں کہا کہ تم لوگ ایک خاص مدت کے لیے اور معین اجر کے ساتھ یہاں عورتوں سے نکاح کر لو۔ ابن مسعود کا قول ہے یہ، وہ فرما رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے انداز کلام سے ہماری خواہش کو سمجھ گئے۔ جب ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن صحابہ کرام نے اپنا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک معینہ مدت اور معین اجر کے ساتھ عورتوں سے نکاح کر لو۔ اب تقریر پیغمبر اور فرمان صحابی سے متع کا معنی واضح ہو گیا۔ متع کا معنی کیا ہے کہ ایک خاص وقت اور معین مہر پر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایک نکاح ہے، متع ایک نکاح ہے، اور یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے، یہ خاص موقع کے لیے ہے، خاص حالات میں ہے۔ میں یہ وضاحت کرتا جاؤں
چونکہ شہیدی صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں کی اور لوگ اسے غلط قسم کے اپنے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی کنواری لڑکی سے متع کرنا جائز نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، کسی ایسی عورت سے جو یا تو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اور تمام شرائط نکاح کے بعد اسے کیا جائے گا. صرف اس میں طلاق کا منصر نہیں ہے کہ جو ہی مدت ختم ہو جائے گی طلاق کی ضرورت نہیں، خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ عورت عدت کرے گی. عدت کے بعد اگر اس کا حمل ہو گئی تو وہ بچہ پیدا کرے گی. اس سے پہلے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ متع نکاح نہیں کر سکتی. اب میں ذرا اس بات کی طرف جاتا ہوں، اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ کریں گے. آگے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے حلت متع اور جواز متع پر قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ المائدہ. بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اور یہ اس آیت کے ضمن میں بخاری شریف میں بھی متع پر روایات اور احادیث موجود ہیں. اب میرا سوال ہے اہل سنت بھائیوں سے، علماء کرام سے، کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکتے ہیں؟ شیعہ کی دشمنی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ آپ کو مرنا نہیں ہے؟ قائم رہیں اسی نظریے پر. اور میں چند سوال کرتا ہوں، ان کے جواب دیتے جائیں. پہلی بات، اب سوال یہ ہے، اب اسی باب نکاح المتع کی دوسری روایت سننے، حدیث سننے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور سلمہ بن اکوع، ان کا مشترکہ بیان ہے. قال خرج علینا مناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن سے ایک منادی نے، ندا دینے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اذن لکم ان تستمتعوا، یعنی متعۃ النساء. کہ اے جماعت صحابہ، تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ تم عورتوں سے رسم متع بجا لاؤ، یعنی نکاح متع کرو. جابر بن عبداللہ انصاری اور سلمہ بن اکوع، یہ دونوں راوی ہیں. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل بد کے لیے حکم دیں گے یا اجازت دیں گے؟ کیا رسول اللہ کسی ایسے عمل کی اجازت دیں گے جس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہوگا؟ آگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانا فأذننا فی المتعۃ. اس سے اگلی روایت جابر بن عبداللہ انصاری اور سلمہ بن اکوع کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور کیا ہوا؟ فأذن لنا فی المتعۃ، اور ہم کو متع بجا لانے کا اذن دیا، حکم دیا، اجازت دی. اور اسے اگلی تین حدیث بھی اسی حدیث کے اس بات میں موجود ہے. اور پھر بقول جابر بن عبداللہ انصاری کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم جماعت صحابہ کرام مٹھی بھر کھجور، مٹھی بھر آٹا کے عوض پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ایام رسول اللہ و ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کی خلافت اور حکومت کے زمانے میں مٹھی بھر کھجور،
اور مٹھی بھر آٹے کے بدلے میں متع کرتے تھے. یعنی حق المہر میں یا تو کھجور کی مٹھی یا ایک آٹے کی مٹھی دی اور ہم نے نکاح متع کیا. حتی نہا عنہ عمر. میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ متع کرتے تھے، آپ کے بقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ منع کر دیا تھا، تو یہ صحابہ کرام بعد میں کیوں کرتے رہے؟ آپ اس عمل کو کیا نام دیں گے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا تو یہ جو گروہ صحابہ اس کو بعد رسول اللہ انجام دے رہا ہے، تو یہ رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت ہو رہی تھی، احکامات اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. اور اگلا جملہ وَنَهَا حَتَّى نَهَا عَنْهُ عمر، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے کوئی منع نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے کوئی غیر شرعی عمل کیا. راستے دو ہیں آپ کے پاس کہ یا تو گروہ صحابہ پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کرنے کے بعد اس عمل کو انجام کیوں دیا، اگر دیا تو ان پر کیا حکم لاگو ہوگا. اور اگر آپ کو گروہ صحابہ کو بچانا ہے تو پھر حتی نہا عنہ عمر، یہ قول اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی منع نہیں کیا. اگر حضرت عمر منع کرتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے اور میں ان کے حکم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر تو بات الگ تھی. چونکہ یہ بات آپ کے گھر میں موجود ہے کہ متعتان کان فی عہد رسول اللہ فانا احرمہما، رسول اللہ کے دور میں دو متع تھے، متعۃ النساء و متعۃ الحج، فانا احرمہما، میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں. تو عزیزان گرامی، آپ خدا کا خوف کریں. میں آگے آ کے بات کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں کس کس نے کیا ہے، کب کب کیا ہے، کون کون اس متع کی پیداوار ہے. تو آپ ہم پر الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنے اندر کو بھی جھانک لیا کرو، اپنے گھر کو بھی دیکھ لیا کرو کہ آپ نے شیعہ دشمنی میں رسول اللہ پر الزام لگانا ہے. آئیے، اللہ اکبر. آگے اب سوال پیدا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ حرمت متع کی جتنی روایات ہیں، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، جتنی روایات ہیں سب متعارض ہیں. بعض روایت میں اس کی حرمت کا موقع جنگ خیبر ہے، بعض روایت میں اس کی حرمت کا موقع حجۃ الوداع ہے، اور بعض دوسرے مقامات بھی لکھے گئے. بالفرض اگر مان لیا جائے حجۃ الوداع ہی موقع لے لے، خیبر ہی بنا لے، جو مرضی آپ کا موقع بنا لے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا تھا یا منع کر دیا تھا یا روک دیا تھا، تو جو بزرگان اس کے بعد بھی یہ عمل بجا لاتے رہے وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے بارے میں کیا فتویٰ جاری فرمائیں گے علماء کرام؟ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ زنا کر رہے ہیں، وہ فعل حرام کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، تو ان پر حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلی بات. اور صرف بجا نہیں لاتے رہے. میں آپ کی اس کی تفسیر کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اہل سنت کے جو حنفی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں ابو جعفر الطحاوی، ان کی شرح ہے معانی الآثار، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24، باب نکاح المتعہ. مولوی صاحبان کو عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے کہ جب آپ کے ائمہ علماء کرام اس کو کتاب باب المتعہ میں لکھ رہے ہیں، باب النکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، یعنی علماء آپ کے ائمہ آپ کے کیا لکھ رہے ہیں؟ نکاح المتعہ. وہ متعہ کو نکاح لکھ رہے ہیں اور آپ متعہ کو زنا کہہ رہے ہیں.
آپ میں خوف خدا نہیں ہے؟ آئیے اللہ اکبر. میں روایت پڑھتا ہوں کہ حضرت ابن عباس کا حضرت ابو بکر کے نواسوں عروہ بن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ متع کی حرمت و جواز پر اختلاف ہو گیا. تو حضرت ابن عباس نے دونوں کو کہہ کر خاموش کر دیا تھا. سل امک، فرمایا تم بچے ہو، اس مسئلے پہ بحث نہ کرو، جاؤ اپنی ماں سے اس مسئلے کو پوچھو. توجہ عزیزان گرامی، میں یہ چیخنے چلانے والے ثاقب مصطفی صاحب اور ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ، یہ کیسی محبت ہے؟ جواب دینا. آپ پڑھیں سنیں. اسلام محبت نہیں ہوتی، اسلام اصول ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سل امک، یہ مسئلہ تو مجھ سے نہ پوچھ، مجھ سے نہ الجھ، جا اپنی ماں سے پوچھ لے. اللہ اکبر. تو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عروہ بن زبیر یہ دونوں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس تشریف لائے اور اپنی والدہ سے کہا ماں ابن عباس سے اس مسئلے پر ہمارا اختلاف ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قالت صدق ابن عباس قد کان ذالک، ابن عباس نے سچ کہا ہے میرے بچے، میں نے متع کیا تھا اور اس متع کے نتیجے میں تم دونوں پیدا ہوئے ہو. اب مجھے سوال کا جواب دیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر یا حجۃ الوداع پر حرام قرار دے دیا تھا، منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، تو یہ جو بعد میں لوگ پیدا ہوئے اس عمل سے ان کو کیا نام دیا جائے گا؟ جرت ہے تو دو نا، لگاؤ فتویٰ. عروہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کیا فرماؤ گے؟ جبکہ ان کی والدہ گرامی جناب اسماء بنت ابی بکر وہ خود تسلیم کر دی قد صدق ابن عباس، ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں، کان ذالک، یہ ٹھیک ہے، جو کچھ اس نے کہا درست ہے. اور اسی طرح اللہ اکبر. اور آگے جناب ابن عباس فرماتے ہیں میں سنو لو شئت لسمیت رجالا ولدوا فیہا. اور عروہ زبیر اور ابن زبیر سنو، لو شئت، اگر میں چاہوں، لسمیت رجالا ولدوا فیہا، میں قریش کے اس ایک ایک بندے کا نام بتا دوں جو متع سے پیدا ہوا ہو اور جس کی ولادت ہی متع کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اسی طرح حافظ ابن حزم الظاہری نے اپنی کتاب المحلہ جلد 1 صفحہ 59 مسئلہ نمبر 1858 میں ایک بحث تحریر کی ہے. وہ فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ عَلَىٰ تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رسول اللہ جماعت السلف منہم من الصحابہ. فرمایا سنیے کہ بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلف صالحین کی پوری جماعت حلت و جماز متع پر قائم ہے. ایک پوری صحابہ کی جماعت، سلف صالحین کی پوری جماعت. منہم من الصحابت اسماء بنت ابی بکر، اور ان میں اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی ان میں شامل ہیں. آگے سنیے گا. وہ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ بھی اسی صنف میں شامل ہیں. وہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بھی اسی میں شامل ہیں. وہ خال المسلمین معاویہ، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. وہ عمرو بن حریث، ابو سعید خدری، سلمہ اور معبد اور امیہ بن خلف کے فرزندان، یہ بھی اسی قبیلے کے لوگ ہیں. گویا کہ ابن حزم نے ایک پورا خاندان، ایک پورا محلہ اور ایک پوری جماعت کا تذکرہ کر دیا جو اس مسئلے کی جواز اور حلت کی قائل تھی اور رہی ساری زندگی.
اب میرا سوال ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے اہل سنت علماء کرام سے کہ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ خدا کے دربار میں پیش نہیں ہونا؟ یاد رکھیے گا، یہ متع کا مسئلہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ اسلام کے احکامات حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو مسئلہ کے بھیڑ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ جب بھی دیکھو ملا تماشا بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے مکتب تشیع کو، مکتب اہل بیت کا۔ آپ کے پاس دو میں سے ایک راستہ ہے۔ میں آخر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں انتہائی مختصر انداز میں، اور انشاءاللہ اگر مزید ضرورت پیش ہوئی تو میں اس پر مزید تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اور میں بول ٹی وی کے تمام ذمہ داران کو اور مالکان کو اور بالخصوص ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ کو، اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پروگرام رکھیں، ٹائم رکھیں، مولویوں کو دعوت دیں، حکومت پاکستان سے اجازت لیں اور لائیو بیٹھ کر اس مسئلے پہ بحث کی جائے، اور کوئی غیر مسلم جسٹس تلاش کیے جائے جو بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرے۔ آپ نے ہر سال مکتب تشیع کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، حامی ہیں، قائل ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ میڈیا پر بیٹھ کر ہمارے مکتب کا مذاق اڑایا جائے۔ ہم بول ٹی وی کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، اور میں پاکستان کے ریاست کے اداروں سے کہتا ہوں کہ بول ٹی وی کی ان تمام حرکات و سکنات کا پورا جائزہ لیا جائے، چونکہ یہ ہر سال رمضان المبارک میں فرقہ والیت کو ابھارنے اور اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں، اور چند فرقہ پرست ملاؤں کو بٹھا کر یہاں پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت کا دل دکھایا جاتا ہے اور اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں سوال ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اور تمام مسلمانوں سے دستبست سے التماس کر رہا ہوں کہ جاؤ علماء کرام سے پوچھو اور اس بات کا جواب لو۔ سوال پہلا کہ اگر متع نکاح نہیں ہے تو باب نکاح میں اس کا تذکرہ کیوں ہے تمام کتب احادیث میں؟ پہلا سوال، اگر نکاح نہیں ہے تو اس کا باب کتاب نکاح میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہ شرعی عمل نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیوں حکم دیا؟ نمبر 3، اگر رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ میں منع کر رہا ہوں، میں حرام قرار دے رہا ہوں؟ معذرت کے ساتھ صحابہ کرام کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن کیا کسی صحابی کو یہ حق حاصل ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار نہ دے وہ کہے میں دے رہا ہوں؟ کسی صحابی کو یہ گنجائش ہے اسلام میں کہ وہ کسی حلال مصطفیٰ کو حرام قرار دے یا حرام مصطفیٰ کو حلال قرار دے؟ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر کسی صحابی کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو حضرت عمر صاحب کیوں فرما رہے ہیں کہ میں انا احرمہما، میں دونوں کو حرام قرار دے رہا ہوں؟ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ بات کو زیادہ لمبا کروں تاکہ سمجھنے میں بھی مشکل ہو جائے۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، آیا متعۃ الحج کی بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں امر دیا اور فلاں صحابی نے منع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حلال تھا تو پھر صحابی نے کیوں حرام قرار دیا؟ کس اتھارٹی سے؟ کیا صحابی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ رسول اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دے؟ پہلی بات۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا بقول آپ کے، مان لیا حجۃ الوداع پہ یا خیبر پہ، تو اس حرام قرار دینے کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے تک یہ عمل صحابہ کرام اور صحابیات کیوں انجام دیتی رہی؟ اور جو صحابی جو صحابیات یہ انجام عمل دیا جنہوں نے، ان کے بارے میں کیا اور حکم قائم کیا جائے گا؟ اور اس کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہوئیں ان کو کون سی اولاد کہا جائے گا؟ میرا سوال ہے آپ سے، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو
کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا تو اسماء بنت ابی بکر نے یہ عمل کر کے 2 بچوں کو جنم دیا. ان بچوں کو کیا نام دیا جائے گا؟ اسی طرح باقی صحابہ کرام جن کا میں نے نام لیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں جن کے نام موجود ہیں، صاحب المحلہ نے جن کے نام لکھے ہیں، ان بزرگ صحابہ کرام کے بارے میں کیا فتویٰ جاری کریں گے مولوی صاحب؟ یہ ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ، آپ چونکہ آپ بڑی دین کی ٹھیکیدار بن گئی ہیں نا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، خبردار، آپ سیاست کے معاملے میں دکان جمایا کرو، مذہب کے معاملے میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اپنی حدود میں رہا کرو. اور یہ مکتب تشیع کے ساتھ تم جو یہ حرکت کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے بڑی نقصان ثابت ہوگی. ہم معاف نہیں کرنے والے، اور ہم میدان میں بیٹھ کے ثابت کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میرا سوال ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا تو پھر جو صحابہ کرام اس کو انجام دیتے رہے، ان کے بارے میں علماء اہل سنت کیا فتویٰ جاری فرمائیں گے؟ کیا نعوذ باللہ وہ حرام کرتے رہے؟ کیا یعوذ باللہ ان کے حرام کے نتیجے میں یہ بچے پیدا ہوئے؟ ان کو کون سا نام دیا جائے گا؟ تو آپ اپنی ایک ہٹ دھرمی اور ایک جہلانہ ضد کی بنیاد پر اتنے بڑے اکابر صحابہ کرام اور صحابیات پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. آپ کو عقل نہیں آ رہی؟ جس چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے. نہ کوئی صحابی حلال کو حرام کر سکتا ہے، نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے. صحابہ کرام کا کام رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے، رسول اللہ کے سامنے اپنا الگ دین قائم کرنا نہیں ہے. لہذا میں آج کے اس پیغام کے ذریعے بول نیوز کو اور اس میں بیٹھنے والے علماء کرام کو انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کو امن کا گہوارہ رہنے دیجئے، اور بول نیوز والے مالکان اس ملک کو کے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کیجئے. آپ کو بہت بڑا شوق ہے تو تمام اختلافی مسائل پر ایک ایک کر کے پروگرام رکھیے، علماء اہل سنت کو بھی بلائیے، ہمیں بھی بلائیے، اور جسٹس مقرر کیجئے کہ جائیں. ایک ایک مسئلے پر سیر حاصل گفتگو ہو، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو، اس پر کوئی وقفہ نہ ہو، اس پر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. نہیں تو جس طرح پاکستان میں سنی شیعہ انتہائی محبت اور مروت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خدا را ان کی زندگیوں کو آگ میں نہ جھونکیے، ان کی زندگیوں کو فرقہ واریت کی آگ کا نشانہ مت بنائیے. اور ہمارے درمیان جو بڑی مشکل سے کچھ اچھے لوگوں کی محنت کی وجہ سے، اچھے لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے سنی شیعہ کے درمیان جو محبت اور یگانگی کا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، اسے متاثر نہ کیجیے. خدا را میں تمام ٹی وی مالکان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی اپنی اس ریت سے باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، اور پھر آپ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ کس طرح اس ملک کے امن کو خراب کر رہے ہیں اور کس طرح ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. میری دعا ہے مولا کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ایک دوسرے کے عقائد کا، نظریات کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.